پاکستانی ریاست کو انگلینڈ کے خلاف بہت سخت سٹینڈ لینا پڑے گا. برطانیہ کے خلاف ہمیں لٹرلی جنگ ڈکلیئر کرنی پڑے گی. ان کے بہت سارے بزنس انٹرسٹ ہیں پاکستان میں. آج بھی پاکستان میں جو سارا فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہمارے جو چلتے ہیں وہ سب برٹش اونڈ ہیں. بڑی بڑی کمپنیز جو ہماری صابن، شیمپو اور ہمارے جتنے بھی واشنگ پاؤڈر بناتی ہیں یہ سب برٹش ہیں. اربوں خربوں ڈالر یہ ہر سال پاکستان سے کما کے لے کے جاتے ہیں. ذرا ان کے بزنس انٹرسٹ کو چوٹ لگائیں نا، ذرا سے ضبط کریں نا ان کے انٹرسٹ. یہاں پہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا نا فلسطین کے معاملے پہ، پوری دنیا میں نقصان پہنچا نا ان کے بزنس انٹرسٹ کو. اب ان کو صاف صاف تھریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہبریار مری، یہ مہران مری، یہ برامداد بگٹی، یہ سارے حرام خور، یہ عادل راجہ اور یہ سارے انفارمیشن وارفیئر ٹیررسٹ، یہ جو تم نے الطاف حسین، یہ جو تم لنڈن میں بٹھائے ہوئے ہو، وہاں سے تم پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہو. اگر یہ جاری رہی تو پھر ہم برٹن کو اپنا پاکستان اپنا ایک دشمن ملک ڈکلیئر کرے گا سرکاری طور پر. تمہارے بزنس انٹرسٹ بھی ہم سیز کریں گے اور تمہارے خلاف جو طاقت ہو سکتی ہے ریاست کے تمام ایلیمنٹس ہم استعمال کریں گے تم کو ہم چپ کرانے کے لیے، تمہارے ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے. پوری دنیا کے دہشت گرد جو پاکستان میں تباہی مچا رہے ہیں وہ سب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور برطانوی حکومت ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، برٹش انٹیلیجنس ان کو فنڈنگ کر رہی ہے اور برٹش ایمبیسی یہاں پر وہ پورا دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے. ہم کو پھر برٹش ایمبیسی بند کرنی پڑے گی. وہی کرنا پڑے گا جو ایران نے امریکن ایمبیسی کے ساتھ کیا تھا. اندر داخل ہو گئے تھے، سب کو یرغمال بنا لیا، بیٹھ گئے کہ اب جاؤ، جب تک ہمارے پیسے ہمارے وسائل نہیں دو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، ہم تمہارے کتے نہیں چھوڑیں گے. کچھ تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ باز نہیں آ رہے. کیا ہم پاکستان تو تباہ نہیں کروا سکتے صرف اس لیے کہ برطانیہ سے تعلقات خراب نہ ہو جائے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے، ان کا باپ بھی نہیں کر سکے گا. پاکستان تو ہم نے تمہارے جبڑوں میں سے نکالا تھا. قائد اعظم نے تم کو بےعزت کر کے، ذلیل کر کے، ہندوؤں کو ذلیل کر کے، اس اکھنڈ بھارت، تمہاری اکھنڈ بھارت کو کاٹ کے، بھارت ماتا کو کاٹ کے ہم نے یہ پاکستان نکال لیا تھا. انشاءاللہ یہ نکال کے ہی رکھیں گے ہم، بلکہ اب اس کو ہم بڑا ہی کریں گے. لیکن تم جو ضلالتیں کر رہے ہو پاکستان کے خلاف ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے یہ صاف پروگرام کیا ہی اسی لیے کہ تم کو یہ پیغام دے دیں کہ تمہاری ہر ذلیل حرکت کو ہم جانتے ہیں، ریاست پاکستان جانتی ہے. اب ہم تمہارے ایلیمنٹس کو، ہم پیغام اگلا بھی سن لو کہ اگر ہم تمہارے ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیں تو اب شور نہیں کرنا، کیونکہ اب ہم کریں گے. اور پاکستانی قوم بھی بہت اچھی طرح سمجھ لے، اپنے دشمنوں کو پہچانو. برطانیہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. پاکستان کو سب سے زیادہ تکلیف، مسلمان دنیا کو سب سے زیادہ تکلیف، انسانیت کو سب سے زیادہ تکلیف جس دجالی شیطانی طاقت نے پہنچائی ہے وہ برطانیہ، وہ انگلینڈ ہے. آج یہ مسلم دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں. گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جو تباہیاں مڈل ایسٹ میں مچ رہی ہیں اس کی ساری پلاننگ لنڈن میں ہوتی ہے. تل اویو، اسرائیل ان کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، اسرائیل ان کے پروجیکٹ کا نام ہے. روتھ چائلڈ اور اس کی ساری دولت لنڈن میں رکھی ہوئی ہے، اسرائیل میں نہیں ہے. اسرائیل ان کا صرف ایک پروجیکٹ ہے مسلمان دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. جو اصل سٹرینتھ ہے ان کی، ان دجالیوں کی، اس برٹش انٹیلیجنس کو یہ برٹش انٹیلیجنس کے ذریعے دنیا میں نافذ کرتے ہیں، وہ سٹی آف لنڈن میں رکھی ہوئی ہے. لنڈن میں یہ دجال کی طاقتیں لنڈن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسرائیل میں نہیں بیٹھی ہوئی. اسرائیل جیسے کہا ان کا ایک پروجیکٹ ہے صرف. تو ریاست پاکستان کو بھی اب بہت زیادہ سختی کے ساتھ انگلینڈ سے ڈیل کرنا ہے. جس طرح ہم دہشت گردوں کے خلاف ڈیل کر رہے ہیں، ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی ہم کو اسی طرح ایکشن لینا ہے، چاہے وہ این جی او ہو یا کوئی ریاست. اور سب سے بڑے دہشت گرد جو امت مسلمہ اور پاکستان کے خلاف اس وقت ہیں وہ برطانیہ ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اسے.